میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اپنی نانی اور ممانی کے ساتھ رہتی تھی۔ میری ممانی نے مجھ سے اپنی جان چھڑانے کے لیے میری شادی ایک بہت بڑے عمر کے آدمی سے کر دی۔ میرا شوہر بہت ہی سیدھا سادہ سا آدمی تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں اپنی نانی امی کے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ جب اپنے گھر واپس آئی تو میرے شوہر نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے چپکے سے دیکھا تو میرا شوہر ایسا کام کر رہا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امی کی وفات کے بعد نانی اپنے گھر لے آئی تھیں۔ ماموں ممانی کے رحم و کرم پر بچپن گزر گیا۔ تب سوچا کرتی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی دی تو یتیموں کی پرورش میں اپنا حصہ ضرور ڈالوں گی۔ بچپن محرومیوں کے انبار تلے سسکتے ہوئے گزر گیا۔ نانی کی سرپرستی میں جوں توں کر کے میٹرک پاس کیا۔ آگے ممانی نے پڑھنے نہ دیا اور میری شادی ایک غریب رشتہ دار نوجوان سے کرا دی۔ میرے شوہر نہایت شریف آدمی تھے۔ وہ مجھے بے حد چاہتے تھے۔ ان کا نام مہربان علی تھا۔ مہربان نے شادی کے بعد اپنا کاروبار شروع کیا جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کہ صوبیہ، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو دولت بارش کی طرح برسنے لگی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے شادی کے بعد اتنا امیر ہو جاؤں گا۔ دولت یا غربت سب اللہ کی دین ہے، لیکن مہربان کو یقین ہو گیا تھا اس کے کاروبار میں ترقی میری وجہ سے ہے۔ دراصل میں ایک صابر اور سگھر لڑکی تھی۔ شوہر کی خدمت کرنا اپنا پہلا فرض سمجھتی۔ مہربان کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا میرا ایمان تھا۔ تہیہ کر لیا تھا کہ حالات جو بھی ہوں اپنے شوہر کی وفادار رہوں گی، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھوں گی اور ان کی کمائی میں کبھی ایک پائی کی بھی خیانت نہیں کروں گی۔ یہی نہیں، میں نے مہربان کے گھر آ کر ان کے بوڑھے ماں باپ کا بھی خیال رکھا اور چٹنی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کے حضور صد شکر بجا لاتی تھی۔ شادی کی ابتدائی 5 سال نہایت صبر آزما گزرے تھے۔ بیمار ساس سسر کی خدمت میں دن رات ایک کرنا پڑے، اوپر سے شوہر کی آمدنی اس قدر قلیل تھی کہ ایک وقت کی روکھی سوکھی پر گزارا تھا۔ آمدنی کا تیسرا حصہ ساس سسر کی دوا پر خرچ ہو جاتا تھا۔ پھر بھی ہم صابر میاں بیوی منہ سے اف تک نہ کرتے، خود بھوکے رہتے، مگر ان دونوں بزرگوں کے لیے میرے شوہر پھل لا کر انہیں کھلا دیتے کہ بیماروں کو پھلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک شوہر مگر پیار کرنے والے شریف اور نیک آدمی تھے۔ میں غربت میں بھی خوش تھی۔ اپنے گھر میں جو سکون تھا کہیں اور نہ ملا تھا۔ پہلے سسر صاحب فوت ہوئے، وہ فالج کے مریض تھے، پھر ساس بھی چل بسیں۔ اللہ نے وقت کے ساتھ ساتھ 4 بچوں سے بھی نواز دیا۔ انہی دنوں مجھے بھی ننھے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کسی مددگار کی ضرورت تھی۔ پاس پڑوس میں ملنے والیوں سے کہا تو ایک پڑوسن نے بتایا کہ گلی کے نکڑ پر جو گھر ہے وہاں ایک بچی اپنی ممانی کے پاس رہتی ہے، یتیم ہے اور ممانی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے۔ دراصل وہ اس بچی کو بوجھ سمجھتی ہے، اس سے خلاصی چاہتی ہے، اس لیے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی۔ تم کہو تو میں اس سے بات کروں، وہ بخوشی اسے تمہارے حوالے کر دے گی۔ میں نے کہا ہاں ضرور بات کرو۔ تاہم حیران بھی ہوئی کہ کیسی سنگ دل عورت ہے جسے ایک یتیم بچی کا وجود برداشت نہیں۔ پڑوسن نے 2 روز بعد بچی میرے حوالے کر دی اور کہا کہ اس کی ممانی نے بخوشی اسے میرے سپرد کیا ہے کہ کسی کے گھر رکھوا دو، وہ اس سے سخت عاجز ہے، تم اس سے جو چاہے کام لو، رات دن تمہارے یہاں رہے گی، ہاں تنخواہ دینی ہوگی۔ جس کی عمر تقریباً 8 برس تھی اور نام معصومہ تھا، وہ واقعی اپنے نام کی طرح معصوم تھی۔ ان دنوں میرے شوہر کے کاروبار میں روز بروز ترقی ہو رہی تھی اور گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں کہتی تھی یہ میرے مرحوم ساس سسر کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ جن کی میں نے بیماری کے دنوں میں خدمت کی اور خیال رکھا تو وہ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، اور میرے خاوند کہتے تھے کہ صوبیہ، تمہارے قدم نیک ہیں جو تم سے شادی کے بعد میری غربت دور ہو گئی۔ معصومہ کے آنے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی۔ سارا دن وہ میرے بچوں کو سنبھالتی تھی اور چھوٹے بچے کو ہر وقت گود میں رکھتی تھی، مگر بچی ناتواں اور کمزور تھی۔ شاید اس کی ممانی اسے اچھی طرح کھانے کو نہیں دیتی تھی۔ وہ بہت جلد تھک جاتی، ہر وقت ٹانگوں اور بازوؤں میں درد کی شکایت کرتی۔ شروع میں نے اس کا خیال رکھا، لیکن مجھے بچے تنگ کرتے تھے، یہاں تک کہ ناز برداری کرتی۔ رفتہ رفتہ میرے دل پر اس کی طرف سے بے حسی طاری ہو گئی اور اس کی کم سنی اور ناتوانی کا خیال کیے بغیر اس سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لینے لگی۔
اس لڑکی کے عوض مجھے ہر ماہ اس کی ممانی کو خاص رقم بطور تنخواہ دینی پڑتی تھی۔ تب میں سوچتی کہ جب تنخواہ میں پوری دیتی ہوں، اتنی زیادہ دیتی ہوں، تو کیوں نہ معصومہ سے پورا کام لوں۔ آخر میں تنخواہ کس بات کی دیتی ہوں؟ اس بچی سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام کراتی کہ وہ بیمار پڑ گئی، اور میں نے معصومہ کو یہ کہہ کر اس کی ممانی سے لے جاؤ، یہ میرا اچھی طرح کام نہیں کر سکتی۔ جس روز وہ جا رہی تھی بہت رو رہی تھی، مڑ کر مجھے دیکھتی جاتی تھی، جیسے بھیگی آنکھوں سے کہتی ہو کہ مجھے اس ظالم عورت کے حوالے مت کرو۔ بے شک تم زیادہ کام لے لو، مگر یہ جو تھپڑوں کی برسات کرتی ہے، کم از کم اس سے تو بچی رہوں گی۔ انسان اگر خود آرام میں ہو تو دوسروں کی تکلیف کا احساس جاتا رہتا ہے۔ تب یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں نے تو عہد کیا تھا کہ یتیموں کی پرورش کروں گی۔ یہ بات کیوں بھول گئی ہوں کہ کبھی میں بھی اسی طرح یتیم تھی۔ وقت گزرتا رہا، میرے بچے بڑے ہو گئے، وہ اب اسکول جاتے تھے۔ ان کی پرورش میں نے بہت لاڈ پیار میں کی تھی۔ ان کو ہر طرح کا آرام اور سہولت میسر تھی۔ گھر میں مال و متاع، نوکر چاکر، گاڑیاں، غرض کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ رشتہ دار مجھ یتیم کے یہ ٹھاٹ باٹ دیکھتے تو اللہ کی قدرت پر حیران ہوتے تھے، کہتے تھے کہ سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، اور جب وقت کروٹ بدلتا ہے تو ہر شے تہہ و بالا کر دیتا ہے۔ وقت نے بالا آخر کروٹ گیا جس کا کبھی سوچا نہ تھا۔ ہوا یوں کہ ہمارے گھر میں میرے شوہر کی ایک رشتہ دار خاتون آئی۔ ان کے ساتھ ایک 16-17 برس کی لڑکی تھی۔ خاتون نے کہا کہ میں رشتے میں تمہارے خاوند کی خالہ لگتی ہوں، اور یہ میری بیٹی ناز ہے، میں نے اس کا نکاح 1 سال قبل کر دیا تھا۔ اب جب کہ شادی کا سوچ رہے تھے، معلوم ہوا کہ جس لڑکے سے نکاح کیا ہے وہ ہیروئن پیتا ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح فسخ کرانا ہے، یعنی عدالت سے خلا لینا ہے، اس لیے آپ کے شوہر کے پاس آئے ہیں۔ مہربان کے ایک دوست بہت قابل وکیل تھے، انہوں نے خالہ سے کہا کہ میں آپ کو اس کا پتہ دیتا ہوں، ان سے مل لیں اور تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرا دے۔ خالہ آئمہ نے کہا، بیٹا میں کہاں وکیلوں کے چکروں میں پڑوں گی، تم کسی وکیل سے بات کر کے فیس طے کرا دو، اور لڑکی کو بھی تب تک اپنے گھر رکھو جب تک اس کی طلاق نہیں ہو جاتی، ورنہ اس کے سسرالی اور رشتہ دار ہمیں بہت تنگ کریں گے۔ مجھے ڈر ہے میری لڑکی کو وہ لوگ زبردستی اٹھا کر نہ لے جائیں۔ مہربان ماں بیٹی کو اپنے گھر رکھنے پر آمادہ نہ تھے، لیکن میں نے مجبور کیا کہ آپ انہیں رکھ لیں، یہ بیچاری آپ کا آسرا لے کر آئی ہے، انہیں بے آس نہ کریں۔ دراصل میں چاہتی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں رہیں تاکہ لڑکی میرے کام میں ہاتھ بٹائے۔ مہربان نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی، اور میں نے ایک کمرہ ان کے حوالے کر دیا۔ انہی دنوں نانی شدید بیمار ہو گئی۔ ماموں مجھے لینے آ گئے، بولے کہ تمہاری ممانی اکیلی نہیں سنبھال سکتی، اسے گھر کے بہت سے کام کرنا ہوتے ہیں، چند دن ہمارے پاس آ کر رہو۔ اماں بھی بہت یاد کرتی ہیں، نانی نے بچپن میں پالا، مجھے پیار دیا، ان کی علالت کا سن کر قدموں کو نہ روک سکی، اور مہربان سے اجازت لے کر ماموں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ سوچا تھا جلد گھر لوٹ آؤں گی، مگر نانی کی طبیعت روز بروز بگڑتی چلی گئی تو ان کی حالت کے پیش نظر جلد گھر نہ آ سکی، یوں ان کی وفات تک ماموں کے گھر رہنا پڑا۔ اللہ جانے میرے بعد گھر میں کیا حالات ہوئے۔ مہربان نے خلا کروا کے ناز سے نکاح کر لیا، حالانکہ دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے تا دیر اس نکاح کا پتہ نہ چلا۔ میری غیر موجودگی میں ان دونوں ماں بیٹی نے مہربان کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مجھ سے دور ہو کر اس سے قریب ہو گئے، نکاح بھی کر لیا، اور یہ انہونی ہو کر رہی یہ کہ اس نکاح میں مہربان کے بھائی بھابھی اور لڑکی کے رشتہ دار بھی شامل ہو گئے، اور مجھے پتہ نہ چلا کہ میرے اپنے اور غیر سب میری تباہی میں شامل ہیں۔ نانی کے انتقال کے بعد جب گھر آئی تو پانی پلوں سے گزر چکا تھا، اور میرے شوہر ہم سے آنکھیں بدل چکے تھے۔ کہاں وہ کہ بچوں کے سامنے کبھی زور سے نہ بولتے تھے، اور اب اس نئی نویلی دلہن کے لیے انہیں ڈانٹتے اور جھگڑتے تھے۔ گھر کے ماحول میں اس قدر زہر گھل گیا کہ میں 2 ماہ ان کے ساتھ رہ سکی۔ بالآخر اس ناگن نے مجھے گھر سے نکلوا کر دم لیا، جس نے میری خوشیوں کو ڈس لیا تھا۔ مہربان نے ایک دوسرا گھر خرید کر مجھے اور بچوں کو اس میں شفٹ کر دیا، اور جو میرا گھر تھا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے سجا کر اپنی جنت بنایا تھا، وہاں سے در بدر کر کے مجھے نوکروں کے آسرے پر چھوڑ دیا گیا۔ خود مہربان ناز کے ساتھ میرے سجے سنورے گھر میں رہنے لگے، جہاں اب مجھے قدم دھرنے کی اجازت نہ تھی۔ شوہر شروع میں ہر ماہ آخر خرچہ دے جاتے تھے، رفتہ رفتہ غفلت اختیار کرنے لگے۔ بار بار فون کرتی کہ پیسہ ختم ہو گیا ہے، کہتے اچھا صبر کرو، آج شام کو آ کر دے جاؤں گا۔
مگر نہ آتے، پڑوسیوں سے قرض لیتی، کبھی بڑے لڑکے کے ساتھ بنگلے میں جا کر شوہر کو احساس دلاتی۔ وہ ناراض ہوتے کہ تم یہاں مت آیا کرو، خرچہ میں خود آ کر دے جاؤں گا، ذرا صبر کرو، تم چند دنوں میں ہزاروں اڑا دیتی ہو، میرے پاس حرام کی کمائی نہیں آتی۔ یہ الفاظ سنتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں ان کے 4 بچوں کی ماں تھی اور ان کے ساتھ مل کر دکھ سکھ اٹھایا۔ شروع کے اچھے برے دن صبر سے کاٹے تھے، اور اب جب وہ خوشحال تھے تو پائی پائی کا حساب لیتے تھے۔ ان کے پاس پیچوں کے لیے ان کا دل چھوٹا ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے ان کے دامن میں محبت کا سرمایہ رہا، اور نہ دنیاوی عیش و آرام کے لیے دمڑی باقی تھی۔ وہ جو کہا کرتے تھے، اللہ پاک ہمیں امیر کر دے، اچھے دن دکھا دے۔ جب مجھے دوسرے گھر شفٹ کیا تو میرے پاس صرف ایک شادی کی انگوٹھی تھی۔ تمام زیور گھر کے سیف میں تھا جو انہوں نے مجھے نکالنے نہ دیا۔ کہا کہ نئے گھر میں اتنا زیور کیسے رکھو گی، چور لے جائیں گے۔ میں انہیں بینک کے لاکر میں رکھوا دوں گا، وہاں سیف رہیں گے۔ بعد میں مجھے زیور نہ دکھایا، رشتہ داروں کی شادیوں میں بھی دوسری بیوی کو لے جانے لگے، مجھے زیور دیا اور نہ اس زیور کو پہننے کا موقع۔ ایک دن مہربان خرچہ دینے آئے تو میں نے بہت محنت اور محبت سے ان کے لیے نمکین گوشت کے تنوری پارچے بنائے۔ یہ ان کی پسندیدہ ڈش تھی۔ کھانا ان کے سامنے سجا دیا تو بولے، یہ اٹھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا، بڑی محنت سے آپ کے لیے بنائے ہیں، آپ کو تو بہت پسند تھے، فرمائش کر کے تنوری پارچے بنوایا کرتے تھے۔ کہنے لگے، وہ وقت اور تھا، اب صحت اجازت نہیں دیتی، یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کیا آپ کی صحت کا ناز خیال نہیں رکھتی؟ میں تو بہت خیال رکھتی تھی۔ جواب دیا، ہر عورت میں الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں، جو خوبیاں تم میں ہیں وہ اس میں نہیں ہے، اور جو اس میں ہے وہ تم میں نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے اولاد دی ہے، اب ان کا خیال رکھا کرو اور میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ شکر کرو کہ گھر ہے تمہارے پاس، خرچہ مل رہا ہے، اور ایک عورت کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ ان کی باتیں سن کر مہربان کے منہ کو حیرت سے تکنے لگی، دیکھنے لگی۔ کہا، مہربان، عورت کو صرف یہ کچھ نہیں چاہیے، اسے اپنے شوہر کا پیار اور اس کا قرب بھی تو چاہیے ہوتا ہے۔ آپ کے بچوں کو آپ کے پاس رہنا نصیب نہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے باپ کی کمی کو ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے بچوں کو اپنے باپوں کے ساتھ دیکھ کر احساس کمتری کا شکار رہنے لگے ہیں۔ وہ یتیم تو نہیں ہے، خدا نخواستہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بچوں کا باپ جب حیات ہے تو پھر وہ اپنے باپ سے دور کیوں رہے؟ مہربان کو میری بات پر غصہ آ گیا، بھڑک کر بولے، اسی لیے تو یہاں نہیں آتا، جب آتا ہوں فضول قسم کی باتیں اور جلی کٹی سنانے لگتی ہو۔ کس کافر کا دل کرے گا یہاں آنے کو، جسے تم نے دوزخ بنا رکھا ہے؟ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ وہی مہربان آدمی ہے جو کبھی میری صورت کو تکتا تھا، میرے گن گاتے نہ تھکتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! بچوں کی خاطر ہر ستم سہنے پر مجبور ہوں۔ صبر کرنے کا تہیہ کیا تھا، سو صبر کر رہی تھی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر کدھر جاؤں گی؟ آج معصومہ کی طرح اپنے ہی گھر کو مڑ مڑ کر دیکھتی ہوں، لیکن اس گھر کی چھت تلے نہیں بیٹھ سکتی جہاں مہربان ناز کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں یہاں بچوں کے ساتھ الگ رہنے پر مجبور ہوں، اس امید کے ساتھ کہ کبھی تو انہیں مجھ پر ترس آئے گا، صبر کا دامن خالی نہ جائے گا۔ اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مرتے دم تک اپنے شوہر کا انتظار کروں گی، نہ جانے زندگی کے کسی موڑ پر مہربان مجھ پر مہربان ہو جائے، اسے میری ضرورت پڑ جائے، کبھی میرے بیٹے جوان ہو جائیں گے اور مہربان کو بڑھا، اسے ہماری ضرورت ہوگی۔ مجھے یقین ہے وہ دن ضرور